سن 1390 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا کہ آپ کسی کھجور کے باغات والے علاقے کی جانب ہجرت کر کے جا رہے ہیں۔ پھر آپ کو وحی کے ذریعے صراحتاً یثرب کی جانب ہجرت کا حکم ملا۔ آپ نے صحابہ کرام کو یثرب کی جانب جانے کا حکم دے دیا اور خود بھی ہجرت کی تیاریاں شروع کرنے لگے۔ ادھر قریش مکہ نے جب دیکھا کہ انصار آپ کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں اور یثرب میں اکثر قبائل مسلمان ہو چکے ہیں، تو ان کو فکر لاحق ہوئی کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی تائید حاصل ہو گئی ہے اور ہماری سرداری ختم ہونے والی ہے، اس لیے وہ دن آنے سے قبل ان کا کام تمام کر دیا جائے۔ چنانچہ یہ مشورہ ہوا کہ مکہ کے تمام قبائل سے ایک ایک نوجوان منتخب کیا جائے اور آپ پر حملہ کر کے نعوذ باللہ شہید کر دیا جائے تاکہ قصاص کسی پر نہ آئے، البتہ تمام لوگ مل کر خون بہا ادا کر دیں گے۔ اس صورتحال کا قرآن مجید نے کچھ اس طرح تذکرہ فرمایا: اذ یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک ویمکرون ویمکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ ترجمہ: جب وہ آپ کے بارے میں تجاویز پیش کر رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیا جائے یا قتل کر دیا جائے یا نکال دیا جائے، وہ اپنی طرف سے تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ اپنی تدبیر فرما رہا تھا، اور اللہ ہی کی تدبیر بہتر ہوتی ہے۔ چنانچہ صحابہ کو ہجرت کا حکم ہو چکا تھا، وہ چھپ چھپا کر ہجرت کرنے لگے، اور بعض حضرات نے اعلانیہ ہجرت کی جن کے سرخیل حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے۔ بہرحال سب صحابہ نے اپنے اہل و عیال اور مال و ملکیت کی پرواہ کیے بغیر یثرب کی جانب ہجرت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ بتلا دیا تھا کہ کسی بھی وقت ہجرت کا حکم مل سکتا ہے، لہٰذا تیار رہیں۔ چنانچہ انہوں نے 2 اونٹنیاں خرید لی۔ جس رات دارالندوہ میں قریش آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے، اسی رات آپ کو جبرائیل امین نے سب حالات سے واقف کر دیا اور آج ہی نکل جانے کا کہا۔ چنانچہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہا کہ آپ میری چادر اوڑھ کر میرے بستر پر سو جائیں اور صبح یہ امانتیں لوگوں تک پہنچا دینا، اور خود گھر سے نکلنے کا ارادہ فرما لیا۔ ابو جہل لعین آپ کے گھر کے باہر گھیرا ڈال کر لوگوں کے ساتھ ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ آپ نے ایک مٹھی خاک لے کر اس پر سورہ یاسین کی ابتدائی آیات فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ تک پڑھ کر ان کی طرف پھینک دی اور خود ان کے سامنے سے گزرتے ہوئے چلے گئے، ان کو پتہ بھی نہ چلا۔ اب وہاں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور ان کو ساتھ لے کر یثرب کی جانب نکلنے کی بجائے یمن کی جانب جبل ثور پر چڑھ گئے اور وہاں ایک غار میں چھپ گئے۔ صبح جب قریش کو پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نکل گئے تو وہ بہت نادم ہوئے اور آپ کی تلاش میں ہر طرف لوگوں کو روانہ کیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ دن بھر مکہ میں رہتے اور رات کو کارگزاری سنانے غار ثور پہنچ جاتے۔ ایک شخص کے حوالے 2 اونٹنیاں کی ہوئی تھیں کہ تیسرے دن لے کر غار ثور آ جائے اور کسی غیر معروف راستے سے یثرب روانہ ہو جائے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک غلام عامر بن فہیرہ بکریاں چراتا ہوا شام کے وقت دونوں کو دودھ پلا آتا۔ تیسرے دن عبداللہ بن عریقہ الدولی بطور مزدور 2 اونٹنیاں لے کر حاضر ہو گیا اور صبح سویرے معروف راستہ چھوڑ کر غیر معروف راستے کے ذریعے ساحل کی جانب سے یثرب روانہ ہو گیا۔ یہ یکم ربیع الاول اور پیر کا دن تھا۔ آپ اسفل مکہ سے یثرب کی جانب روانہ ہوئے۔ راستے میں معبد کا خیمہ پڑتا تھا جو مہمان نواز خاتون مشہور تھیں۔ وہ اپنے صحن میں بیٹھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے اور ان سے گوشت اور کھجور خریدنے کے متعلق دریافت کیا، مگر ان کے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ آپ نے وہیں ایک بکری کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا، جبکہ وہ بھوک سے لاغر تھی اور دودھ دینے کے قابل نہیں تھی، اور اس کے تھنوں میں دودھ آ گیا۔ آپ نے خود بھی پیا، اپنے ساتھیوں کو بھی پلایا اور ایک برتن بھر کر معبد کے حوالے کر دیا۔ یہ دیکھ کر وہ ایمان لے آئیں۔ راستے میں سراغہ بن مالک اور بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہما کے مشہور واقعات بھی پیش آئے جو سیرت کی کتابوں میں تفصیلاً مل جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشہور راستے سے کبھی دائیں کبھی بائیں جانب ہوتے ہوئے قبا پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس راستے پر سفر کیا اسے طریق الہجرہ کہا جاتا ہے۔ طریق الہجرہ کے ساتھ ساتھ اب 2 رویہ
کشادہ سڑک تعمیر کی جا چکی ہے جس کو طریق السریع کہا جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں قزیمہ، رابع مستورد، مفرق اور بدر والا راستہ متروک ہو گیا ہے جو طریق سلطانی کہلاتا تھا۔ عہد نبوی میں طریق القوافل یعنی قافلوں کے راستے پر مکہ معظمہ سے چل کر صرف بطن مر، عصفان، ثنیۃ الغزال، غدیر الاشتات، قدیر، المشکل، کلیۃ الجحفہ، بدر المنصرف، الرویسہ، الروحاء، ملل اور ذوالحلیفہ کے مقامات آتے تھے، جبکہ طریق الہجرہ میں خیمہ ام معبد، حرار ثنیۃ المر، مدلجہ لقیف، مدلجہ مجاج، مرجح مجاج، بطن ذی قصور الجداجد، ذو سلم، بطن رئن اور قبا آتے ہیں۔ اب یہاں یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے ہجرت کیوں فرمائی؟ اپنے گھر بار، مال و اسباب اور عزیز و اقارب کو الوداع کیوں کہا؟ اس کے بارے میں عام لوگوں کا خیال ہے کہ مکہ میں آپ کو بہت تکلیف دی جاتی تھی، اس لیے ان تکالیف سے جان چھڑانے کی خاطر یہ ہجرت کی گئی۔ حالانکہ ان کا یہ خیال درست نہیں، کیونکہ ہجرت کا مقصد یہ نہیں تھا کہ تکالیف سے جان خلاصی ہو، بلکہ اصل مقصد ایسے علاقے میں جانا تھا جہاں جا کر ایک منظم جماعت وجود میں لائی جائے اور ایک ایسا معاشرہ قائم کیا جائے جس کے ذریعے آئندہ آنے والے خطرات کا سدباب اور پوری دنیا میں انقلاب برپا کیا جائے۔ چنانچہ یہی ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے سال ہی ایسی مضبوط پوزیشن بنا لی تھی کہ بدر کے میدان میں مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کا غمہ ہو گیا۔ پھر روز بروز فتوحات کے دروازے کھلتے چلے گئے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا مقصد محض تکالیف سے بچنا ہوتا تو پھر اتنے غزوات اور سرایا کا کیا مطلب؟ مسلمان جب بھی ہجرت کرتا ہے تو اس کا اولین مقصد یہی ہونا چاہیے کہ دار الہجرت میں جا کر مضبوط تیاری کروں گا، پھر لوٹ کر اپنے وطن آؤں گا۔ اگر یہ مقصد نہیں یا اس مقصد کو دار الہجرت میں جا کر بھلا دیا گیا تو سمجھو کہ ہجرت بے معنی اور ساری قربانیاں رائے گاں ہو گئیں۔ صلی اللہ